جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سارے مرد برے اور بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا ہے وہی اس کی ساری دنیا تھا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے، تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور رہے گا۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسل تک سنور جاتی ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد ہے یا نہیں، اس کا پتہ ان نشانیوں سے لگتا ہے۔ اگر عورت ناراض ہونے کے بعد خود آپ کے پاس آئے، آپ کو وقت دے، آپ کی قدر کرے، آپ کو کھونے سے ڈرے، تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور ہر چیز جو حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہے، مگر یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہوا جائے تو۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو کہ ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔
ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو اور خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب انسان کسی رنج و غم اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ میرا تم سے رابطہ ہو نہ ہو، ہم زندگی میں کبھی ملے نہ ملیں، لیکن تم میرے تخیل میں ہمیشہ رہو گے۔ تمہیں کوئی میرے تخیل سے جدا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اتنا بہادر ہو کہ وہ جس عورت سے محبت کرے اسے بھرپور عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرے، ورنہ محبت جیسے کارنامے سے دور ہی رہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ نے دل دکھایا ہے۔